صدور معتمدین آنے والا الیکشن انتہائی اہم ترین بھی ہے اور نازک ترین بھی ہے۔ آنے والے لوک سبھا الیکشن میں مسلمانوں کو بڑی ہی ہوش مندی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اچھی طرح ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو یہ بات جاننا ضروری ہے، سیاست اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے مروجہ سیاست میں کذب اور خیانت اور بددیانتی کی وجہ سے اس شعبے کو بدنام کر دیا گیا ہے، ورنہ قرآن اور حدیث کی گہرائی کے ساتھ اگر مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیاست دراصل حضرات انبیاء کی سنت ہے۔ دنیا میں جب بھی ظلم عام ہوا، پیغمبر ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ فرعون کے مظالم قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیے گئے اور اس کے مقابل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ دشمنی محض اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے تھی کہ ہزاروں بنی اسرائیل کو اس نے غلامی کی زنجیر میں جکڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسلام ظلم کے خلاف بھی ہے، ظالمین کے خلاف بھی ہے، اور ظلم ہوتا رہے مسلمان خاموش بیٹھا رہے، کل اللہ کے پاس سخت ترین جو ہے محاسبے کا اندیشہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے دین اسلام انسانیت کی خیر خواہی کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ خیر خواہی کس کے ساتھ کی جائے؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ عام انسانوں کے ساتھ تم خیر خواہی کا معاملہ کرو کہ تمہاری ذات سے لوگوں کو بھلائی ہی بھلائی پہنچے۔ کہیں ظلم ہو رہا ہے، ظلم کا دفاع کرنا بہت بڑی بھلائی ہے۔ اس وقت پورا ملک ظلم و ستنجے کے شکنجے میں جکڑتا چلا جا رہا ہے، اور ایسے وقت میں تمام اہل اسلام کو متفقہ طور پر کھڑے ہو کر ظلم کے خلاف آواز لگانا ہی نہیں بلکہ حکمت عملی کے ساتھ چناؤ کے موقع پر ایسے لوگوں کو اقتدار پر لانے کی ضرورت ہے جو ملک کے لیے امن و امان اور انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام ہو۔ اور یاد رکھنا قرآن مجید میں سورہ صف مستقل طور پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ مسلمانوں تمہاری صفوں میں انتشار نہ ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان ایمان والوں کو پسند کرتے ہیں جو راہ خدا میں باضابطہ حق کے لیے، حق کی آواز کے لیے صف در صف کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نمازوں کی صفوں میں جیسے انتشار نہیں ہونا چاہیے، ملک کے بچانے اور انسانیت کو بچانے میں بھی اس میں اختلاف اور انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے۔ اور یاد رکھنا جو یہ سمجھے مجھے سیاست سے کیا لینا دینا ہے، مجھے ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا۔ جو شخص مسلمانوں کے اہم معاملے میں
ساتھ اگر نہیں دے گا یاد رکھو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں کے اہم امور میں بلکہ یہاں انسانیت کے اہم امور میں انسانیت کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے بھائیوں بہت ضروری ہے اس وقت آنے والے چناؤ میں بڑی عقل مندی کے ساتھ ہوش مندی کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہوگا۔ اور 13 مئی کو الیکشن رکھا گیا ہے۔ 13 مئی سخت ترین دھوپ کا مرحلہ ہے۔ آپ اس وقت یہ سمجھ لیجئے پیر کا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ ملک کی امن و امان اور سلامتی کے لیے پیر کے دن اٹھیے، سحری کیجیے، روزے کی حالت میں آپ مسجد پہنچیے، پہلے ربانی فریضہ ادا کرنے کے بعد ملی فریضہ ادا کرنے کے لیے آپ پولنگ بوتھ کی طرف تشریف لے جائیے۔ اور یاد رکھنا اس وقت بہت ضروری ہے، ہم سب کو گرما کے موسم میں برادران ملت کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا اس موقع پر ثبوت دیں۔ دھوپ کے زمانے میں الیکشن کا مرحلہ ہے، وہاں پانی کا بھی اہتمام کریں، پانی پلانے کا بھی۔ لوگ اگر دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں تو چھتریوں کا کچھ لوگ بندوبست کریں، اگر ضرورت پڑے تو وہاں شامیانے لگائے جائیں تاکہ لوگ دھوپ کی مشقت کی وجہ سے کہیں مایوس ہو کر لوٹ نہ جائیں۔ ایک ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، اس کا خاص لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے بھائیوں ملک کے اس وقت سنگین حالات کے پس منظر میں جس ملک کے اندر ہر شہری کے روٹی اور کپڑا مکان کی بڑی فکر ہوتی تھی، روٹی کپڑا مکان بہت بنیادی ضرورت ہے، آج اس قدر بھوکمری اور معاشی لین سے ہمارے بہت سے نوجوان ملک کے چھوڑ کر دوسری جگہوں میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی ان کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اس لیے ہمارا ایک بنیادی مشن جو ساری انسانیت کا ہے، ہمارے ملک کے ہر باشندے کی یہ ضرورت ہے کہ سکون کے ساتھ اس کو روٹی ملے، سکون کے ساتھ وہ اپنے بچوں کی صحیح پڑھائی کر سکے، سکون کے ساتھ جو ہے زندگی کو صحیح گزار سکے۔ یہ روٹی کپڑا مکان خود خطرے میں پڑا ہوا ہے، سب کے مکانوں پر بند پر آئے ہوئے ہیں، سب کے اوپر یہ جو ہے CAA کا یہ تلوار لٹک رہی ہے، ہر ایک پریشانی کے مرحلے میں ہے۔ تو ایسے وقت میں بہت ضروری ہے ہم سب کو مل جل کر ایک ایسی اقتدار کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے جو انسانیت کے حقوق ادا کرنے میں آگے بڑھے۔ ہمارا ملک گنگا جمنا تہذیب کا علم بردار ہے، یہاں ہمیشہ ہر زمانے میں ہر الیکشن کے موقع پر بھی انسانیت کی رواداری کا حال یہ ہوتا تھا، یہ نعرے لگتے تھے ہندو مسلم سکھ اور عیسائی ہم سب ہیں آپس میں بھائی بھائی۔ اور یہ جنگلیہ جمنا تہذیب کو خوبصورتی کا یہ جو منظر تھا یا ختم ہونے لگا ہے، پھر وہ پرانی یادیں لوٹ کر آ جائیں اور پرانی محبتیں لوٹ کر آ جائیں۔ اس وقت نفرت کی جو آگ بھڑکا کر ان کے اندر بہت بڑا مسئلہ کھڑا کیا جا رہا ہے، تو بھائیوں ہم کو آگے بڑھ کر بتانا ہے ملک کے اور ملک کے باشندے کی ضرورت روٹی کپڑا اور مکان ہے، ملک کے باشندوں کی ضرورت ہندو مسلم نفرت کی آگ بھڑکانا نہیں ہے، ہمارے ملک کی جو ہے ضرورت جو ہے بیٹی کو پڑھانا بھی ہے، بیٹی کو بچانا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے نعرے تو لگائے جائیں، بیٹی کا گلا بھی گھونٹا جا رہا ہے اور بیٹی کا ریپ بھی کیا جا رہا ہے، اور ملک کے اندر بہت جو ہے امن و امان قائم ہو۔ اس لیے آپ حضرات سے ادب گزارش ہے، یہ مسئلہ اسلامی فریضہ ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم ہے۔ اس دن ہم کو پورے ملک کو بچانے کی فکر میں 13 مئی کے ووٹ کو یقینی بنائیں، آپ خود نکلیں اور گھروں جس دن ووٹ کا دن ہو اس دن اگر آپ مسجدوں میں کہیں ناشتے کا بھی اہتمام ہو، جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ رکھ سکے تو ان کے کھانے کا انتظام بھی ہو اور ووٹ ڈالیں۔
اور خاص طور پر عورتوں کو پیچھے نہ رکھا جائے. ہماری بہت سی بہنیں اور بہت سی جو ہے خواتین گھروں سے ان کو باہر نہیں نکالا جاتا. یہ وقت ضروری ہے خواتین میں سے ہر خاتون کے ووٹ کو یقینی بنایا جائے. مرد خود اپنی جو ہے فیملی کو لے جائے اور جو بچے 18 سال کی عمر کو پہنچے ہیں بہرحال ان کا ووٹر آئی ڈی موجود ہے، ان کے ووٹ کو بھی آپ حضرات جو ہے یقینی بنائیں اور کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارے ملک کے اندر پھر وہ محبت لوٹ کر آ جائے. آج بھی نفرتوں کا جو ماحول ہے اس کی وجہ سے ملک جو ہے جل رہا ہے، نفرت کی آگ میں جھلس رہا ہے اور اس کی جھلساہٹ کے اثرات پوری دنیا میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت میں اقتدار میں جو اس وقت جو ہے کانگریس آگے بڑھ رہی ہے، آپ حضرات جو ہے اس سلسلے میں بڑے ہی متوازن اور بڑے ہی معتدل انداز سے، ان کے خیالات سیکولر ہیں، ان کی ذہنیت بھی سیکولر ہے اور ایسے سیکولر طاقتوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ حضرات سے امید کی جاتی ہے کہ آج کے اس بیٹھک کو اجلاس کو یقینی بناتے ہوئے ہر مسجد کے اندر 2 روز پہلے ہی آپ ووٹر لسٹ لگا دیں اور مسجدوں میں اعلان کر دیں، کیونکہ گرما کا سخت زمانہ ہے، دھوپ میں لوگ نکل کر ڈھونڈنے میں ہو سکتا ہے، گرمی کی وجہ سے وہ ووٹ ڈال نہ سکیں. 2 دن پہلے ہی مسجدوں کے اندر ووٹر کا لسٹ لگائی جائے کہ کس کا نمبر کہاں ہے، کس کا بوتھ کہاں ہے. یہ اگر یقینی معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ دھوپ کی دقت سے بھی بچیں گے. کوشش اس بات کی جائے کہ اول مرحلے میں ووٹنگ کا ڈالنے کا اہتمام ہو. یہ بھی سننے کو ملا ہے جو لوگ ظہر کے بعد 3 بجے کے بعد چلے جاتے ہیں تو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارا ووٹ ڈال دیا جاتا ہے. ایسا نہ ہو، اس کے لیے آپ فجر کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اور پورے جو ہے ملک کے لیے دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر کا، عافیت کا، آسانی کا معاملہ کرے اور وہی جو ہے دور لوٹ کر آ جائے جس میں ہر بھائی کے زبان پر یہ تھا، ہندو مسلم سکھ اور عیسائی ہم سب ہیں آپس میں بھائی بھائی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.